بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری باقی کہانیوں کی طرح آج کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میری کہانی کا نصف حصہ تو عام سا ہے، لیکن جو کچھ بعد میں ہوا وہ کچھ حیران کن ہے۔ رضوان ہماری گلی میں رہتا تھا اور میرے تمام امیدواروں میں سب سے زیادہ مضبوط امیدوار تھا، کیونکہ اس کی ماں اور میری ماں آپس میں سہیلیاں بھی تھیں۔ لیکن میں کیا کرتی اس خانہ خراب دل کا جو راشد کے علاوہ کسی اور کے نام پر دھڑکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں جیتی تھی تو اسی کے لیے اور اگر مرتی تو بھی اسی کے لیے۔ مگر گلی کے تمام لڑکے میرے حسن کے پجاری تھے۔ میٹرک کے بعد میرے پاپا کا حکم تھا کہ عبایا اوڑھ کر باہر نکلو۔ افسوس کہ یہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا، مگر باوجود اس کے میں اب سرکش لڑکی تھی۔ مجھے یہ کہنا ماننا پڑا کیونکہ میں نے اپنے لیے جو زندگی پسند کی تھی اس میں برقعے کی بہت سخت ضرورت تھی۔ میں راشد کی دیوانی تھی، اس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے برقع پردہ رکھ لیتا تھا۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، نہ کوئی بہن نہ بھائی۔ امی بیمار رہتی تھیں، انہیں لڑکا نہ ہونے کا غم کھایا جاتا تھا۔ دعا علاج ہوتا تو میں خوب ہنستی کہ میں فرسٹ ایئر میں ہوں، اگر میرا بہن بھائی ہوا تو دھوم مچ جائے گی، سب دیکھنے آئیں گے۔ ہم مڈل کلاس لوگ تھے۔ گھر کے باہر جاوید شوکت کی تختی لگی تھی۔ پاپا خشک مزاج ہیڈ کلرک تھے، لیکن مجھے بہت چاہتے تھے۔ شام کو گھر آتے تو کچھ رونق ہو جاتی۔ دن بھر امی اپنے نادیدہ بیٹے کے غم میں سر پر پٹی باندھے پڑی رہتی۔ گھر کا کام کاج بھی مجھے ہی کرنا پڑتا۔ ایک دن ہمارے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس نے امی کو کچھ گولیاں دے کر کہا، شرطیہ تمہارے ہاں اولاد ہوگی، اولاد نرینہ۔ بیٹا تو کیا ہوتا، امی کے جان کے لالے پڑ گئے۔ پاپا اسپتال لے کر بھاگے۔ گولیاں کھائے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ امی کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، کہتی تھی پیٹ میں حرکت ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا کہ پیٹ میں سانپ کے بچے ہیں۔ وہ گولیاں نہیں، سانپ کے انڈے تھے۔ ان انڈوں کے بدلے فقیر نے امی سے بھاری رقم وصول کی تھی۔ بس پھر امی ایک دن اور زندہ رہیں۔ ان کے بعد میری حالت بھی بہت خراب ہوئی۔ راشد بھی اپنے آبائی علاقے میں شمالی علاقہ جات گیا ہوا تھا کہ میرے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آفس جانے والے پاپا کو لوگ اٹھا کر گھر لائے تھے۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو والد صاحب کو دفنا دیا گیا تھا۔ ہمارے بہت زیادہ عزیز بھی نہیں تھے، جو تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ان کو نہیں روکا اور وہ خود بھی نہیں رکے۔ کہہ دیا میں اکیلی رہ لوں گی، آپ لوگ اپنے گھر دیکھیں۔ اور تمام لوگوں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ راشد بھی آیا تھا۔ سرخ و سفید راشد میری آرزوؤں کا مرکز تھا۔ کچھ دن بعد راشد کا فون آیا تھا، کب تک گھر میں بند رہو گی، کالج آؤ۔ کالج آئی تو تھوڑا دل بہلا۔ واپسی پر راشد نے کہا، یہاں کچھ فاصلے پر میری خالہ رہتی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان سے مل لو تاکہ ہمارے نکاح کا بندوبست ہو سکے۔ نکاح کے لفظ نے میرے من میں ہلچل مچا دی۔ میں راشد کے ساتھ چل دی۔ ایک گنجان علاقے میں راشد کی خالہ کا گھر تھا۔ خالہ بہت اچھی طرح ملی۔ چائے پانی کا سامان لیا۔ انہوں نے راشد سے کہا پھر پیسے نکالنے چاہے۔ میں لے آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ گیٹ کی طرف چل دیا۔ میں سمجھی خالہ چائے پانی کا سامان منگوا رہی ہیں، کیونکہ وہ بھی پیچھے گئی تھی۔ وہ سامان نہیں منگوا رہی تھی، وہ اس کے پیچھے کسی جاندار پنچھی کی رقم لے کر گئی تھی۔ راشد چلا گیا تھا، خالہ میری بلائیں لے رہی تھی۔ ہائے اللہ، میرے گھر حور اتار دی۔ میرے گھر تو چاند اتر آیا ہے۔ میرا دل بہت خطرناک انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میری سرکش خود مختاری خطرناک نتائج لے آئی تھی۔ یہ طوائف کا اڈا تھا اور خالہ صنوبر نائکا۔ وہاں مجھ جیسی اور بھی بد نصیب لڑکیاں تھیں۔ فریحہ، ایک لڑکی نے مجھے پکارا، اب یہی زندگی ہے، کھانا کھا لو۔ میں نے کھانا یہ سوچ کر کھا لیا کہ شاید کبھی یہاں سے نکل سکوں، زندہ رہوں گی تو نکلوں گی، یہ سوچ کر کھا لیا۔ میری تربیت شروع ہو گئی تھی کہ کس طرح امیر زادوں کی جیبیں خالی کرنا ہے۔ صوبیہ میری روم میٹ تھی۔ اس نے مجھے یہ سمجھایا کہ خالہ صنوبر کے سامنے یہ ظاہر کرو کہ میرے ماں باپ مر گئے ہیں، ذلت میری ہو چکی ہوگی، اب میں باہر جا کر کیا کروں گی، میں یہی خوش ہوں، گئی بھی تو کون قبول کرے گا۔ ایک دن خالہ نے مجھ سے پوچھا، مکان تیرا اپنا تھا یا کرائے کا؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کرائے کا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ اس وقت اس کا فون آ گیا، ورنہ اسے سچ جھوٹ کی بڑی پہچان تھی۔ صنوبر میرا سودا کسی بہت امیر کبیر کے ساتھ کر کے لاکھوں کمانا چاہتی تھی۔ گھٹنوں تک سنہری بال، سرخ و سفید رنگت۔ ہر وقت وہ یہی کہتی، اس کے تو میں لاکھوں روپے لوں گی۔
گھر کی پلی ہے، بازاری نہیں ہے۔ میں چپکے چپکے روتی رہتی، میں چپکے سے نماز بھی پڑھ لیتی تھی۔ میرا خدا سے رابطہ ہو چلا تھا۔ میں تنہائی میں اس سے بہت توبہ کرتی، یا اللہ تو بڑا غفور اور رحیم ہے، کوئی سبیل نکال دے۔ میری ایک ہی فریاد تھی، خالہ صنوبر نے میری بہت زیادہ قیمت لگا رکھی تھی، اس لیے میں اب تک محفوظ تھی۔ شام کو میرا رقص ہوتا تھا، دوسری منزل پر بڑا سا صحن تھا، خوب لائٹس لگتی، چاندنیاں بجھتیں اور تماش بین گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر میرا رقص دیکھتے، پرانے زمانے کی طرح رقص دیکھ کر تڑپ جاتے۔ اور میں نے جو ترکیب سوچی تھی، تخت یا تختہ زینے کے نیچے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں کاٹ کباڑ پڑا تھا، میں نے ہلکی ابا بڑے پرس میں رکھ کر وہاں چھپا دی۔ میں رقص میں روز نئی نئی تبدیلیاں لا رہی تھی، اس کونے سے بجلی کی طرح گھومتی چلی جاتی، تماشائی دل تھام کر رہ جاتے، زینے کی 2-3 سیڑھیاں اتر جاتی، پھر بجلی چمکتی اور میں سب کے درمیان ہوتی۔ شمشیر بے نیام بن کر وہ تان اٹھاتی کہ تماشائی منہ میں انگلیاں دبا لیتے۔ اپنے رب کو پکار کر میں نے زینہ اترنا شروع کیا، بجلی کی تیزی سے زیادہ کباڑ سے اپنا پرس گھسیٹا۔ ساتھ ہی گلی کا دروازہ تھا جس میں سچ مچ 7 تالے لگتے تھے۔ رات ڈھلے، اس وقت بہت سے لوگ جو کہ مین گیٹ سے نہیں آتے تھے ان کے لیے وہ کھلتا تھا اور باہر چوکیدار بیٹھا رہتا تھا۔ ابھی چونکہ تماشبین آ رہے تھے، چوکیدار نے دروازہ ہلکا کھلا رکھا تھا اور وہ لمحہ بھر کو سگریٹ لینے چلا گیا تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور باہر جمپ لگا دی۔ میرے پیروں میں گھنگرو بندے تھے اور میں بھاگ رہی تھی۔ میرا رب کہتا ہے، بندے تو سچے دل سے مجھے پکار، تو دیکھ تجھے بچانا میرا کام ہے۔ اب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں بھاگ گئی ہوں، سب میری طرف بھاگے اور یقین کیجیے گا اس وقت لائٹ چلی گئی۔ میرے سامنے ایک پتلی گلی تھی، میں اس میں داخل ہو گئی۔ میں جھکی اور گھنگرو جو کچھ ڈھیلے بھی تھے ٹیپ سے چپکے تھے نوچ کر پھینک دیے، پھر بھاگی۔ پیچھے آوازیں آ رہی تھیں، سب طرف پھیل جاؤ، گھنگرو کی آواز پر دوڑو وہ مل جائے گی۔ پتلی گلی ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں عید الاضحیٰ آنے والی تھی، قربانی کے گائے کو اس کے مالک گھمانے نکلے تھے۔ ٹریفک کا شور، گائے کے گھنگرو، لوگ گھنگروں کی آوازوں پر دوڑ رہے تھے۔ پیچھے خالہ صنوبر بھی روتی پیٹتی چلی آ رہی تھی۔ میں اندھیرا دیکھ کر ایک مکان میں داخل ہو گئی۔ ایک کمرے میں روشنی تھی، باقی اندھیرا تھا۔ صحن عبور کر کے میں کمروں کی طرف آ گئی۔ ایک کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا، سارا گھر اسی میں مصروف تھا۔ میں ننگے پاؤں تھی، دبے پاؤں ان کے ڈرائنگ روم سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی۔ خالی رکشہ دیکھ کر بیٹھ گئی۔ کورنگی ٹاؤن چلو گے؟ اس وقت سگنل کھل گیا۔ میں پرس کھول کر برقع چپل پہن چکی تھی۔ اب شاید آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میرا دل جو اتنا دھڑک چکا تھا کہ اب دھڑکنا مشکل تھا، اس میں یہ خیال بری طرح جاگزیں تھا کہ وہ لوگ آ جائیں گے، مجھے پکڑ لیں گے۔ اس وقت سیاہ آندھی اٹھی اور گرد و غبار اٹھا۔ موسم جو بالکل صاف تھا، بارش کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ اچانک زوردار بارش ہونے لگی۔ رکشہ عوامی مرکز کراس کر چکا تھا اور میرے دل کو بھی قرار آنا شروع ہو گیا۔ میرا رکشہ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ رکشے والا مکرانی سا لڑکا تھا، گانا گا رہا تھا۔ میں خالہ صنوبر کی نگری سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اب میں وہ بات بتاتی ہوں جو بتانا بھول گئی۔ جب میں نے فرار کا سوچا تو سوچا کہ جاؤں گی کہاں۔ میں 2 مہینے خالہ صنوبر کے اڈے پر رہی، یہی سوچتی کہ نکل بھی گئی تو کہاں ٹھکانا ہوگا۔ ایک دن خالہ صنوبر کہیں مصروف تھی۔ میں نے خالہ صنوبر کے تکیے کے نیچے سے اس کا موبائل نکال کر پاپا کے دوست انکل ظہیر کو فون کیا۔ انکل ظہیر کہنے لگے، تم کہاں ہو؟ میں خالہ کے گھر لاہور آئی ہوں۔ انکل ظہیر دبئی سے آئے ہوئے تھے۔ پھر میں نے کہا، انکل ہمارا مکان بیچ کر کورنگی ٹاؤن میں گھر لے لیں، مختار نامہ بنوا لیں اپنے نام کا۔ انکل ظہیر پاپا ہی کی طرح خشک مزاج تھے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر فون کیا، مکان بک گیا ہے، کورنگی میں خرید لیا ہے، اس کی چابی پردے سلائی میں ہے، وہ حصہ کھڑکی کے باہر ہے۔ انہوں نے پتہ سمجھا کر کہا، مڑے ہوئے حصے سے چابی نکال لینا، گھر کا سامان میرے گھر میں امانت سے رکھا ہے، منگوا لینا۔ میں کسی کے معاملے میں پڑتا نہیں ہوں، تمہارے باپ کی وجہ سے کر دیا ہے، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی سب کچھ میں نے اعتبار پر کیا ہے، یہاں آ کر کاغذات اپنے نام کروا لو۔ انہوں نے احسان جتا کر کہا، کچھ رقم بچی ہے وہ لے لینا اور اس سے زیادہ مجھ سے توقع مت رکھنا۔ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، وقت نے سکھایا تھا کہ جو کڑوے ہوتے ہیں بے ایمان نہیں ہوتے، جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں خطرہ انہی سے ہوتا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کیا۔ انکل آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری منزل آ گئی تھی، میں نے کرائے سے کچھ زیادہ ہی دے دیا، رکشے والا چلا گیا۔ یہاں کورنگی ٹاؤن میں ہمارے کچھ عزیز رہتے تھے، اس لیے مجھے یہاں کا پتہ معلوم تھا۔ اس رات کی ہولناکی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ سردی تھی کہ آج کے بعد پھر کبھی نہ پڑے گی۔ اندھیرا، خوف، بارش،
मेरी हालत बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे तूफान में कोई तिनका उड़ रहा हो जिसकी कोई मंजिल ना हो। चाबी मिल गई थी, मैंने ताला खोल लिया, मकान में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। एक कमरा, बरामदा, सहन, किचन, वॉशरूम। उस वक्त 10:30 बज रहे थे, लेकिन माहौल पर हू का आलम तारी था। मैंने कमरे में दाखिल होकर उसका भी दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने बड़े पर्स में एक कॉटन का सूट रखा था। मैं बहुत भारी लिबास पहनती थी। कपड़े तब्दील किए, फिर पर्स को देखा। 2 बिस्किट के डब्बे, छोटी पानी की बोतल थी। बिस्किट पेट में पहुंचे तो जिंदगी का एहसास हुआ। उस घर की लाइट कट चुकी थी, गैस थी लेकिन चूल्हा नहीं था। अलबत्ता पानी आ रहा था। सर्दी क़यामत की थी, या अल्लाह रात कैसे कटेगी। फिर वही मेहरबान काम आया जो 70 माह से ज्यादा शफीक है। स्टोर का दरवाज़ा कमरे में खुलता था। मैंने मोमबत्ती लेकर वहाँ देखा। पुराने मालिक मकान ने एक कंबल, गद्दा और फटा पुराना तकिया छोड़ रखा था। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। इस सर्दी में इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं थी। मैं उसे झाड़ कर कमरे में ले आई। मैं सर्दी से ठिठुर रही थी। गद्दा बिछाया, तकिया सरहाने रखा, कंबल को खूब अच्छी तरह लपेट लिया और फिर कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। सुबह खुदा अपनी वहदानियत का ऐलान कर रहा था। मैं उठ गई, डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला, वज़ू किया, नमाज पढ़ी। अब क्या होगा? वो लोग मुझे शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। यहाँ मैं कब तक बंद रहूंगी? खाने का क्या होगा? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि बन डबल रोटी वाले की आवाज़ आई। मैंने बेख्तियार उसे आवाज़ दे दी। मेरे पर्स में अच्छी खासी रकम थी। ये खाला सनोबर ने कुछ तो मुझे दी थी, कुछ मैंने उसकी चुरा ली थी। हालांकि वो मुझ पर चील की नज़र रखती थी। डबल रोटी वाले के पास अंडे, मक्खन, शीरमाल, हत्ता की रोटी भी थी। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही ले लिया। देखो, अभी खाने के लिए परेशान थी, ये देखो सब आ गया। चाय की तलब हो रही थी। मैंने बन वाले से पूछा, ये कोने पर परचून की दुकान है, अभी खुल जाएगी बाजी? वाकई दुकान का शटर उठने की आवाज़ आई। मैंने तेज़ी से उबाया ओढ़ा और घर को बाहर से कुंडी लगाकर दुकान पर पहुंच गई। दुकान वाले बड़े मियाँ थे। दूध पत्ती के साथ दाल, चावल, घी, चीनी और ज़रूरत की चीज़ें लेकर घर की राह ली। ये दुकान से तीसरा मकान था। जब तक चीज़ें ली, मैंने घर को नज़रों में रखा कि कोई घर में जाए तो नज़र आ जाए। 10 मिनट में शॉपिंग मुकम्मल करके वापस आ गई। फिर भी घर को अच्छी तरह देख लिया। अब अंधेरा छुट चुका था, रोशनी फैल रही थी, लेकिन फिर भी मैं हर आहट पर उछल पड़ती। मुझे यूं लगता कि घुंघरू बज रहे हैं और बहुत से लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। अगर किसी को आना होता तो अब तक आ चुका होता। इसे खौफनाक ख्वाब समझकर भूल जाओ। मैंने अपने आप को खुद ही तसल्ली दी। खैर, मैं खाने का सामान लेकर किचन में आ गई। गैस कटी हुई थी। सहन में कुछ ब्लॉक पड़े थे, मैंने उन्हें किचन में रखा। कुछ लकड़ियाँ, कागज़ वगैरह यानी कूड़ा करकट जलाया। आग जल गई। दुकान वाले चचा के पास एक पुरानी केतली थी, मैंने कुछ वक्त के लिए मांग ली थी। चाय बन गई थी तो मैंने चूल्हा बुझा दिया। चाय लेकर कमरे में आ गई। कप तो है ही नहीं, अब क्या करूं? फिर मैंने इधर उधर देखा। मेरी पानी की बोतल में 2 घूंट पानी था। मैंने पीकर इसमें चाय उंडेल ली। चाय और बन पेट में पहुंचा तो मैं ज़मीन पर बैठकर सोचने लगी। मेरा बाहर निकलना किसी सूरत भी मुनासिब नहीं था। फिर क्या करूं? मेरे पास ज़रूरत की कोई चीज़ भी नहीं थी। शुक्र था कि पैसे थे। अब अच्छी तरह दिन निकल आया था। अचानक गली से आवाज़ आई, बर्तन वाला। इस तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की हर ज़रूरत की अशिया खरीद ली। अब मैं फ़ख्र से बात कह सकती हूँ कि हमारी तमाम छोटी बस्तियाँ ऐसी काबिल फ़ख्र हैं कि इंसान घर बैठे पूरा घर खरीद सकता है। अब जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो था मेरा हुस्न। मैं पूरा चेहरा ढांक कर सौदा लेती और दरवाज़ा बंद कर लेती। पास पड़ोस की औरतें देखती थीं, लेकिन रवैया देखकर किसी को घर आने की हिम्मत नहीं हुई। अब पैसे भी ख़त्म होते जा रहे थे। घर में धूप में झाड़ू देती, बर्तन धोती। इस तरह हुस्न में कुछ कमी हुई थी, लेकिन पैसे ख़त्म होने से दिल बहुत परेशान था। दिल बहुत घबराता तो खिड़की के पट को ज़रा सा खोलकर बाहर झांक लेती। एक दिन देखा तो दिल उछलकर हलक में आ गया। गली से गुजरने वाला कोई और नहीं, रिजवान था। मेरा दम भरने वाला, मुझ पर जान छिड़कने वाला रिजवान। मैं बेइख्तियार पुकार उठी, ठहरो। मैंने दरवाज़ा खोलकर घर में बुला लिया। रिजवान मुझसे कहने लगा, तुम कहाँ थी? मैं बेइख्तियार रो दी। लाहौर में थी, अपनी खाला के घर। फिर इसने बताया, इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। अब घर में भाभियां हैं, तीनों चाहती हैं कि इनकी बहन से मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं उनसे नहीं करना चाहता। मेरा दिल एक अनजाने खौफ से धड़कने लगा। फिर इसने मेरे इस खौफ को भी ख़त्म कर दिया। कहने लगा, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारी क्या सूरत हाल है? मैं बेइख्तियार बोली, मेरी भी लाहौर वाली खाला का इंतकाल हो गया है। वहाँ भी भाभी राह चल रहा था। मैं यहाँ आ गई हूँ, ये मेरा अपना घर है, यानी वैकेंसी खाली है। इसने शरारत से कहा। फिर शाम को वो अपने तीनों भाइयों और भाभियों को लेकर आ गया। एक भाभी ने दुपट्टा उड़ा दिया। दूसरे दिन मुख्तसर बारात आ गई और मैं फरिया रिजवान बना दी गई।
आज भी मैं गहरा पर्दा करती हूँ। आज भी अगर कुर्बानी की गाय के घुंघरू बजते हैं तो मेरा दिल धड़क उठता है। रिजवान का काम ऐसा है कि सुबह के गए शाम को आते हैं। मैंने कभी इशारतन भी उन 2 महीनों के बारे में उन्हें कभी नहीं बताया जो अज़ाब इलाही से कम न थे, लेकिन चूंकि मैंने मदद भी अपने रब से मांगी थी तो मेरे और मेरे रब के दरमियान एक राब्ता बन गया था जिसने काया पलट दी। एक दिन खाना खाते हुए रिजवान बोले, फरिया, एक लड़का खूब गोरा सा जो तुम्हारे घर आता था, काफी दिन पहले तुम्हारे पुराने मकान पर तुम्हें ढूंढता हुआ आया था जब शायद तुम वहाँ नहीं थी। खैर, हमने लाइल्मी का इजहार किया। वो चुपचाप सा चला गया। कुछ ही देर बाद स्टॉप पर रश लग गया। मैं भी देखने गया। एक तरफ उसकी बाइक पड़ी थी और एक तरफ उसकी लाश। उसे बस वाले ने मार दिया था। राशिद तो नहीं था? हाँ, वही था। शुक्र का गहरा सांस मेरे अंदर तक उतर गया। मेरे दोनों बच्चों ने शोर किया तो मैं चौंकी। रिजवान खाना खाकर बेड पर लेट गए थे, इस बात से बेखबर कि ये मलून बदबख्त इंसान था। खुदा जाने इसने कितने घर उजाड़े होंगे, कितनी लड़कियों को कोठे पर पहुंचाया होगा। लेकिन कसूर हम लड़कियों का भी बहुत होता है, इश्क और मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनने का। अपने बाप भाइयों की इज्जत हमारे जज्बात से ज़्यादा कीमती होती है। किसी गैर लड़की के साथ बाहर जाते हुए सोच लें कि ना हर बार बिजली जाएगी, ना कुर्बानी के गाय के घुंघरू बजेंगे और ना ही आंधी तूफान पर्दा रखेगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू कहानी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।